بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہفتم جماعت کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ یہ حفیظ الرحمن غازی کی نظم حمد ہے۔ جب بھی ہم کوئی عنوان پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں اس کے معنی معلوم ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ حمد اس سے بعد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کے احسانات یا نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہو، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پہلے بند کی طرف۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے کہ الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ مشکل الفاظ کے: صحرا، ریت کا میدان، بل کھاتے، ٹیڑے میڑے، خمدار۔ اس بند میں شاعر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ میدان اور یہ صحرا کس نے بنائے ہیں۔ سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سوال پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، جستجو ہے۔ اور شاعر نے بھی اس نظم میں یہی طریقہ استعمال کیا ہے، وہ ہمارے اندر سوال پیدا کرتا ہے تاکہ خواہش پیدا ہو جاننے کی۔ اس نے ساری نظم میں یہی طریقہ استعمال کیا ہے، سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی ہمیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ صحرا اور میدان کس نے بنائے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن کبھی جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی طرف نہیں بھی گیا کہ یہ کیسے بنی ہیں، کیسے وجود میں آئی ہیں، تو لیکن یہ نظم پڑھنے کے بعد آپ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر سوال پیدا ہوگا کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ یہ دریا، ان دریاؤں میں بہتا ہوا پانی جو ہماری فصلوں کو سیراب کرتا ہے، جس سے سرسبز و شادابی آتی ہے، یہ کہاں سے آئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہم پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ گلشن اور چمن، ان دونوں کے معنی باغ کے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کا جانا کبھی کسی باغ میں ہوا ہے تو کیا آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اس چمن میں، اس باغ میں یہ پھول کہاں سے آئے ہیں، یہ پودے کس نے پیدا کیے ہیں، یہ مختلف طرح کے درخت، پودے، پھل، پھول، ان کو ہر پھول کی مختلف خوشبو، یہ کہاں سے سب کچھ آیا ہے۔ اور یہ جو باغ میں بہار آئی ہوئی ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے اس سب کو بنایا ہے، کون ہے جو یہ سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو شاعر ہمیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وہ ہمارے اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے بلکہ ان سب چیزوں کو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اس کے تیسرے بند کی طرف۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ پھر شاعر ہم سے سوال کرتا ہے یہ کہ چاند اور سورج کس نے بنائے ہیں۔ سیاہی کے پردے کا مطلب ہے اندھیرے کو ختم کرنا، روشنی کو لانا۔ کہتا ہے کہ چاند اور سورج کس نے بنائے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، کس کا حکم ہے جس کے حکم سے یہ چاند اور سورج طلوع ہوتے ہیں، کس کے حکم سے یہ غروب ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ صرف ہمارے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اتنی طاقت ہے وہ کسی چیز کو پیدا کرے
اسے طلوع اور غروب ہونے کا حکم دے اور اسی کے حکم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ تو دن کو رات میں تبدیل کرنا، رات کو دن میں بدل دینا، اندھیرے کے بعد اجالا لانا، اجالے کے بعد اندھیرا پھیلا دینا، یہ سب طاقت ہمارے اللہ کے پاس ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے چوتھے بند کی طرف۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ فلک آسمان، لبھانا دل کو خوش کرنا یا دل کو اچھا لگنا، شب رات۔ اب شاعر ہم سے پھر سوال کرتا ہے کہ رات کے وقت اگر آپ کبھی کھلے آسمان چلے گئے ہوں، آسمان کے نیچے گئے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بہت خوبصورت ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت دلکش لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اتنے خوبصورت مناظر کس نے پیدا کیے ہیں؟ کون ہے جو خوبصورتی عطا کرتا ہے ان نظاروں کو؟ کس نے ان نظاروں کو پیدا کیا ہے؟ کس کے حکم سے یہ ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں؟ وہ خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے اتنے خوبصورت مناظر بنائے ہیں جو کو دیکھ کر ہمارا دل اور ہماری روح جو ہے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے پانچویں بند کی طرف۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سہانے خوبصورت، نغمے گیت، کوئل اور پی یہ پرندوں کے نام ہیں۔ اب شاعر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ خوبصورت موسم کس نے بنائے ہیں؟ ان موسموں کو کون تبدیل کرتا ہے؟ گرمیوں کے بعد سردیاں، سردیوں کے بعد گرمیاں آتی ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کا موسم رہے ہمیشہ تو انسان اکتا جائے اس سے، لیکن ان موسموں میں تبدیلی کون لے کر آتا ہے؟ کون ہے جو مختلف موسم میں مختلف طرح کے پھول پھل پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ مختلف طرح کے پرندے پیدا کیے ہیں جن کی مختلف آوازیں ہیں، اور وہ اپنی خوبصورت آوازوں میں گیت گاتے ہیں جو ہمارے کانوں کو بھلے محسوس ہوتی ہے؟ شاعر کہتے ہیں سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر وہ ہمیں جواب دیتا ہے ہمارا اللہ، ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، یہ سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چھٹے بند کی طرف۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہراس ڈر، خوف، خطرہ۔ شاعر ہم سے سوال کرتا ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں کون ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے؟ جب ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کون ہے جو ہمیں ان خطروں سے بچاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا رازق ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمارا رزق جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ ایک چونٹی کو بھی پتھر کے اندر رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے۔ ہم خوف میں ہوتے ہیں، کسی خطرے میں گھرے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا ذہن یا ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف ہمارا رب ہے جو ہمیں ان خطرات سے بچا سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں رزق دینے والا اور ہماری حفاظت کرنے والا صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری بند کی طرف۔ ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اب شاعر یہ سوال کرتا ہے کون ہے جس کے حکم سے ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں؟ کون ہے جو ہمیں برائی کے رستوں سے بچاتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا نہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کے راستے پر چلیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں نیکی کی اور بھلائی کی توفیق عطا کرتی ہے۔ ہم اسی کی مرضی سے جو ہے
बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलते हैं। शायर हमें इसका जवाब देता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह है जो ये सब कुछ करता है। ये उसी की दी हुई तौफीक है जिसके बायस हम गुनाहों से बचते हैं और नेकी के रास्ते की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मायने और नज़्म समझ आ गई होगी। अगर आप मज़ीद मुश्किल अल्फाज के मायने देखना चाहते हैं तो आप अपने बुक के इख्तिताम पर सफ़ा नंबर 145 पर हम के मुश्किल अल्फाज जो हैं उसके मायने देख सकते हैं। अब हम आते हैं इस नज़्म के मरकज़ी ख्याल, खुलासा और तशरीह करने का तरीका। तो मरकज़ी ख्याल नज़्म का कैसे लिखा जाता है, उसका खुलासा कैसे तहरीर किया जाता है और तशरीह कैसे की जाती है। छठी जमात में भी हम आपको ये सिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि मरकज़ी ख्याल क्या होता है। जब भी कोई शायर या मुसन्निफ कुछ भी लिखता है उसके जहन में एक ख़ास मकसद या नुक्ता होता है, एक ख़ास तसव्वुर या ख्याल होता है जिसको सामने रखते हुए तहरीर करता है। उस मकसद या नुक्ते को मरकज़ी ख्याल कहा जाता है। जैसा इस नज़्म को सामने रखते हुए लिखते हुए शायर के जहन में जो नुक्ता था वो इस नज़्म का या मकसद था वो इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल होगा। मरकज़ी ख्याल एक सतर से कम और 3 सतरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें सिर्फ वो एक मकसद या एक तसव्वुर जो शायर के जहन में था या मुसन्निफ के जहन में था वो बयान करेंगे। जैसे अगर हम इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देखें तो ये होगा, इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए उसकी अता करदा नेमतों को बयान कर रहा है। यानी एक ख़ास मकसद जिसके तहत उसने ये नज़्म लिखी है। आपने भी इस नज़्म को पढ़ा है तो आप देख रहे हैं कि इसमें शायर ने अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया है। अब हम आते हैं खुलासे की तरफ। खुलासा किसी भी सबक या नज़्म के अहम निकात पर मुश्तमिल होता है। यानी आप उसके अहम निकात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप वो बयान करेंगे। खुलासा लिखते हुए ज़रूरी है कि आप उसको आसान अल्फाज में और मुख्तसर करके बयान करें। उसमें गैर ज़रूरी बातें या गैर ज़रूरी तफसील जो है वो बयान नहीं की जाती। 7 से 10 सत्रों में आप खुलासा तहरीर करेंगे। अगर आप इस नज़्म को देखें तो इसके 7 बंद हैं। अगर आप हर बंद पर 1 से 2 सतरें तहरीर करेंगे या लिखेंगे तो इस नज़्म का खुलासा बन जाएगा। आप नज़्म में बयान करदा बातों को ही इसमें लिखेंगे, अपनी तरफ से किसी भी किस्म की तफसील इसमें शामिल नहीं करेंगे। दूसरी नेमतें जो इस नज़्म में बयान नहीं हुई उनका जिक्र नहीं करेंगे। जो इसमें बयान की गई बातें हैं वही आप खुलासे में लिखेंगे। और खुलासा लिखने से पहले ज़रूरी होता है कि आप शायर का नाम और मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। जिस तरह खुलासे में हम अहम नकात बयान करते हैं उसको मुख्तसर बयान करते हैं, इसके बरक्स तशरीह करते हुए हम सब कुछ खोल खोल कर बयान करेंगे, तफसील के साथ बयान करेंगे और आसान लफ्ज़ों में बयान करेंगे। यानी उसे आप तफसील से लिखेंगे। और उस शेर या अगर आप शेर की या किसी बंद की तशरीह कर रहे हैं तो उसमें आपके पास मुतलका जो भी चीज़ें हैं आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास किसी आयत का तर्जुमा है, कोई शेर है, किसी दाना का कौल है, वो आप उसमें बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हो, उससे मुतल्लिका हो। और तशरीह करने से पहले हवाला नज़म लिखना ज़रूरी होता है, यानी अशार किस नज़म से लिए गए हैं और शायर कौन है। जिस तरह अगर आप इस हम का कि किसी बंद की तशरीह करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि शायर नज़्म का नाम हम, शायर का नाम फैज़ुर रहमान गाजी, उसके बाद आप तशरीह शुरू करेंगे। जब लिखेंगे ये नज़्म हम से लिए, ये अशार हम से लिए गए हैं जिसके शायर हफीज़ुर रहमान गाजी हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मुश्किल अल्फाज के मायने, नज़्म के साथ साथ आपको मरकज़ी ख्याल, खुलासा
اور تشریح لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔